دیکھیے جی، مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے انسٹنکٹیولی، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولڈ سکول جرنلزم بقیاس ہرائی عادت نہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ بھی بڑے محتاط رہے ہیں، لیکن آج کل آپ پیش ہو رہے ہیں. میں ابھی تک نہیں پیش ہوا توہین عدالت میں. اس پروگرام کے بعد کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن چلیں مجھے ڈرائے. خیر، مجھے پتہ نہیں کیوں یہ گماں ہو رہا ہے کہ یہ بہت دنوں سے بہت ساری سازشی تھیوریز جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جانا ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور اس حوالے سے جو تقسیم ہوئی ہے، اس تمام کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو مجھے ایسے ہی یاد آ رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی ضیاء الحق صاحب نے گورنمنٹ توڑی تھی نا محمد خان جنیجو صاحب کی، تو حاجی سیف اللہ نے ایک سپریم کورٹ میں ریٹ کی تھی کہ صاحب یہ غلط توڑا ہے، یعنی کہ صدر نے غلط استعمال کیا اپنے اختیارات کو اسمبلی توڑنے کا. سپریم کورٹ اس پہ سویا رہا. اس کے بعد 17 اگست ہو گیا. 17 اگست ہوا تو انہیں اچانک خیال آیا کہ نہیں، ہمارے پاس تو ایک ریٹ آئی ہوئی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ان دنوں محمد خان جنیجو صاحب بھی اچانک آ گئے اور انہوں نے پرائم منسٹیریل لکس دینا شروع کر دی. اس سے پہلے وہ 1-2 مرتبہ آئے تھے اور ادھر حامد ناصر چٹھا کے یہاں رہتے تھے E7 میں. تو کوئی ان سے ملنے نہیں جاتا تھا سوائے ہم جیسے بد نصیبوں کے. وہاں پر جی گاڑیوں کی قطاریں لگنا شروع ہو گئی. مجھے جی لگتا ہے میں آپ کو ڈر سے ریپوٹیشن کی پاور آپ دیکھیں، جب یہ ہو تو وہ گاڑیوں کی لائنیں لگا دیتی ہے، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی وہ یعنی کہ بحال کر رہی ہے. بعد میں سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ جی ان کی اسمبلی غلط توڑی گئی تھی، لیکن چونکہ عوام کو اب ذہنی طور پر الیکشن تیار کر لیا گیا ہے تو لہٰذا عوامی رائے اعلیٰ دیں. اب مجھے یہ پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم صبح کوئی ایسا ہی اینٹی کلائمیکس. لیکن حالت یہ بن گئی ہے نصرت کہ جب آپ قاضی فائزی صاحب کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو زیر بحث لانے کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ پی ٹی آئی اس کے اندر پٹیشنر نہیں ہے، آپ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. وہ جی دیکھیں پی ٹی آئی کا نام آتا گیا اور جسٹس قاضی فائزی صاحب کا آپ نے غصہ دیکھا. نوبڈی لکس ایٹ دا ٹیکنیکلٹیز. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ لوگ امپیکٹ کے ذریعے زیادہ دیکھیں. جو آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں نا کہ ہسٹری کیسے دیکھی جائے گی، ہسٹری بنانے والے اور ہسٹری میں زندہ رہنے والے فیصلے اور ہوتے ہیں، ٹیکنیکلی ساؤنڈ فیصلے اور ہو سکتے ہیں. سو وچ ون از گوئنگ ٹو بی؟ میں جان کی امان پاتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا، اس سے بچت کو نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ہم سارے لوگ جو ہیں، دیکھیے اس وقت پاکستان میں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کا پورا منظرنامہ، وہ ایک گائیڈڈ ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ ہوتا تھا وہ عدلیہ طے کر رہی ہے. فیصلہ باد کا گھنٹہ گھر. یس، عدلیہ کی آزادی کے لیے جان حاضر، لیکن عدلیہ کی آزادی کا مطلب عدلیہ کی بالادستی نہیں ہے. ٹھیک. اور ہم نے، اور خاص طور پر ہمارے یہ نالائق سیاستدانوں نے انتہائی خشوع و خضوع سے، اب وہ نام نہاد سب پہ بھاری جی وہ اپنا اور پارلیمان بالادست ادارہ، او مائی گاڈ، فار گاڈ سیک، ہر دوسرے دن آپ یعنی یو ہیو ٹرن انٹو اے نیشن آف پٹیشنرز. ٹھیک. سوال یہ اٹھتا ہے وہی جیسے بات اور کنٹیمنرز کہ آپ کو اور کنٹیمنرز. اچھا اب مجھے اور آپ کو تو ٹھیک ہے جی، ہم تو اپنی روایات کے ہاتھوں مجبور ہیں، جتنے اولڈ سکول جرنلسٹ ہیں وہ خاموش رہیں گے. لیکن آئیے بازار میں چلے جائیں، آپ کو لوگ بتا دیں گے جی کل یہ فیصلہ آنا ہے اور فلانا جج ہے کہہ رہے ہیں جی کی لگے ہو تسی. تو اب کیا فائدہ ہمیں، آپ کیوں اچھا اب ہم ان کو کاؤنٹر کرنے جوگے نہیں رہے. مثال کے طور پر کوئی بھی بات، جب ابھی امریکہ سے آیا نا ریزولوشن، ٹھیک ہے نا سر، ہمیں حکم ہے کہ ہم بانی کی تصویر نہیں دکھا سکتے، ان کے وہ نہیں دکھا سکتے فوٹیج وغیرہ. میں کاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں جی کہ آپ کے لیے یہ امریکہ سے جب ریزولوشن آتا ہے آپ کی حمایت میں تو آپ شادیاں کیوں بجا رہے ہیں؟ آپ تو یہ ایبسولوٹ نوٹ کہا کرتے ہیں، وہ میں کر نہیں سکتا، چلا نہیں سکتے ہم. تو یہ کیا چلایا کریں نا، آپ کو کس نے روکا ہے؟ ارے وہی ہے نا. تو اب یہ ہے کہ آڈیٹس تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک اوور آل خیال آج کیوں نہ کیا ہے؟ میں اپنے پروڈیوسر کے آپ ذرا پروگرام میں ذرا عمران کا کلپ چلا کے دیکھیں تاکہ ہم بھی چلا پائیں. مزے کی بات یہ کہ حکومت کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ چلائیں نا. تو جب ان سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی پیمرا کا نوٹس آ جائے گا، پیمرا نے آپ کو کہا ہے کہ نہیں چلا سکتے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں چلا لیں. نہیں، اب آپ دیکھیے کہ ظلم کی انتہا ہے. ہمارے ہاں ایک
انتہا ہو لیکن چکی آئے ہے. تھے اس کے نوٹسز. باقاعدہ طور پر وزارت داخلہ ایک معزز عدالت کو بتا رہی ہے کہ ایکس جو کبھی ٹویٹر کہلاتا تھا وہ پاکستان کی اس کا استعمال پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. ٹھیک جی ٹھیک ہے صاحب. آپ کا وزیر اعظم اس پہ مودی کو مبارکباد دیتا پایا جاتا ہے. بھائی اس کا ہینڈلر ہے اور وہ اس پہ ٹک لگی اور نصرت جاوید اور طلعت حسین جو ہے اگر وہ استعمال کرے ایکس تو ہم قومی سلامتی واپس آتے ہیں لگا کے ٹویٹر یوز کر سکتے ہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ ذاتی معاملہ واقعتاً ذاتی نہیں ہے اور ریاستی ہے تو ان کے اور بشرا صاحبہ کے پرانے معاملات بھی ذاتی نہیں ہوں گے, ریاستی ہوں گے نا پرانے معاملات. میں نے اس کو بالکل یہ نہیں کہا کہ ریاستی معاملہ ہے. میں ویسے ایک اور میں عرض کرتا ہوں, اگر بات ذاتیات تک کی جانی ہے تو مثال کے طور پر اگر بات اٹھتی ہے کہ آپ کا نکاح اس دن ہوا تو پھر آپ پبلکلی نکاح دوبارہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ خود انوائٹ کر رہے ہیں نا کنٹروورسی. جی بالکل. آپ کہتے ہیں کہ جی ریومرز آر, یہ سیدھی لائن نہیں ہے. میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں, میں ویسے یہ کرتا ہوں. دیکھیے آپ جب میرے بارے میں ایک بات ڈسکس ہو نہ وہ, میں یہی تو میں روتا ہوں نا آپ سے کہ جب ہم بالکل اوریجن پہ جائیں گے, میرے بارے میں کوئی بات آ جاتی ہے نا, آئی گیو اے ڈیم, آئی ڈسریگارڈ, مطلب میں اس پہ جواب نہیں دیتا. لیکن میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں اس دن نہیں آج میں جب آپ کریں گے تو then you are opening اور وہ انہیں نہیں کھولنا چاہیے تھا. وہ جب پہلا سٹیپ آپ سے سٹیپ ہو جائے and then we end. سر یہ تاریخ کا شرمناک کیس ہے. عموماً ہم نے فیصلے دیکھے ہیں اس کے اندر سے جو میجورٹی ججمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بحث زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہم نے پچھلے چند مہینوں سے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جو ڈائسینٹنگ ججمنٹ ہے وہ میجورٹی ججمنٹ کو سپرسیڈ کر جاتا ہے. ہے تو مائنورٹی لیکن کیا بات ہے, اٹ از آلموسٹ ایز اف کہ مائنورٹی ججمنٹ لکھ کے آپ میجورٹی ججمنٹ سے اوپر چلے جاتے ہیں. ایسا کوئی معاملہ آ سکتا ہے سامنے ڈائسینٹنگ نوٹ کے ذریعے؟ ابھی آپ کا یہ جو خبر دینا اٹسیلف کہ 2 بار مشاورت ہو چکی, ایک تو یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا بہت عرصے سے میں نے کوئی 8 یا 10 سال میں نے جی کورٹ رپورٹنگ ایکسکلوسیولی بھی کی ہے. بھٹو صاحب کا سارا ٹرائل میں نے کیا تھا, اس کے بعد سے آہستہ آہستہ ظاہر ہے میں بے سیاست وغیرہ میں مچ گیا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایک معاملہ جو فل کورٹ میں زیر بحث رہا ہو اس کی ججمنٹ لکھنے کے لیے آپ کو 2 روز شارٹ آرڈر آپریٹو پارٹ لکھنے کے لیے آپ کو 2 روز مشاورت. بھائی فل بینچ اتنے دن بیٹھا رہا ہے تو ایوری بڈی شوڈ ہیو بائی ناؤ کنویڈ کہ بھائی ان کے ذہن میں کیا ہے ان رائٹنگ ٹو چیف جسٹس کہ جی ہم تو, لیکن وہ مشاورت کرنا پڑی ہے 2 دن. تو یہ بڑی خوشائن بات تھی. چلیں کہ جی ود آل سیڈ اینڈ ڈن آپ ایک انیوژل بات کر رہے ہیں, لیکن ہمیں میسج یہ آ رہا ہے کہ یار بالآخر مختصر فیصلہ آ جائے گا, 9:30 بجے آئے گا اور ایک ریگولر بینچ کرے گا اور ایسا کوئی طوفان نہیں آئے گا. اب 12 بجے وائے تو خام خواہ کا ایک اس میں یعنی معافی چاہتا ہوں کو تھوڑا سا عدالتی امور چلانے والے میں دوبارہ جی جان کی امان پاتے فرق نہیں پڑنا کہتے رہے میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی وہاں پہ الفریڈ ہچکاک بیٹھا ہوا ہے کہ یاد ذرا سسپینس. لیکن اب سر جینوئن ڈائسینٹ بھی تو ہوتا ہے, ریکنسائل کرنا جو ہے بڑا مشکل. آپ نے بیچ کا راستہ جو پوزیشنز لی گئی ہیں اس میں بیچ کا راستہ لکس ریئلی ایکسیپشنل. کمال ہی کوئی انٹرپریٹیشن ہوگی جو بیچ کا راستہ نکالے گی. ڈائسینٹ تو فیصلے میں سامنے آ سکتا ہے, اس کو ریزالو کرنے کی کیا ضرورت تمام ججز کو بٹھا کے, جیسے سر نے کہا کہ تمام ججز ہی تو سن رہے تھے معاملے کو. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جج چیف جسٹس صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ کیس بن چکا. اس کی جو سماعت بھی رہی اس میں بھی یہ نظر آتا تھا کہ شاید وہ ایک طرف ہیں, بہت سارے اور ججز دوسری طرف ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بیچ کا راستہ ہی نکالنے کے لیے 2 میٹنگز جیسے میں نے شروع میں کہا, تاکہ کوئی ایک ایسی صورتحال ہو, اس کی امپلیکیشن سیاست کے اوپر ہر لحاظ سے ہے تو, اور عوامی جذبات جو کہ آپ لوگ نہیں پسند کرتے کہ بحث کے قانونی بحث کے اندر ہم کوئی تیسری بات لے کے آئیں, اپنے جذبات نہ لائیں. نہیں جب سارے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, اور بھاور مانیکا صاحب سے محبت کا اظہار بھی ہمارے کچھ دوستوں نے دبے الفاظ میں کر دیا, اور وہ ایک بیچارے ایکس ہسبینڈ, ایک جیلس ایکس ہسبینڈ کے بجائے اگر کسی لوگوں کو لگتے ہیں. اور میں This is not a program on husband or wife bashing. لوکس ٹینڈا کی بات کی تھی. This is a case about husband and wife bashing. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا کیس ہے اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں. میں ریڈ لائن میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتی. ایک اور چیز, ایک چیز ہو رہی ہے, آپ کیوں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ ذاتی معاملہ. سر آپ پھر کہیے کہ عدت کیس بالکل غلط ہے عمران خان کے, ذاتی معاملہ ہے. تو how can we as journalists not report about it? نہیں, we can report on it but I don't have to discuss it. خواجہ آصف وزیر دفاع کے طور پہ اپنی ٹویٹ